یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور ابھی اولمپکس میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کوئی میڈل حاصل نہیں کر سکا جبکہ ہم سے چھوٹے ممالک نے متعدد میڈلز لیے اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ملک کے اندر سپورٹس انفراسٹرکچر کی کمی ہے۔ اسی سمت میں ایک منصوبہ نارووال سپورٹ سٹی کا تعمیر کیا جا رہا تھا جو 90% مکمل تھا 2018 تک، اور اس میں 14 کھیلوں کی بین الاقوامی معیار کی سہولتیں تھیں۔ اس منصوبے کو خود نیب نے حکومت کو خط لکھ کے کہا کہ فوری طور پہ مکمل کیا جائے۔ کیا وجہ ہے کہ 3 سال سے اس منصوبے کو کھنڈر بنا دیا گیا ہے؟ اگر ارشد جو جیولن تھرو کا پلیئر تھا وہاں پہ 1 سال پریکٹس کرتا، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں وہ گولڈ میڈل لے کر آتا پاکستان کے لیے۔ کروڑوں روپے کی ایسٹرو ٹرف آئی تھی، وہ کریٹوں میں پڑی ضائع ہو گئی، اس کی وارنٹی ختم ہو گئی۔ ایتھلیٹک ٹریک آیا تھا کروڑوں روپے کا، اس کی وارنٹی ایکسپائر ہو گئی، وہ کریٹوں میں پڑا، برباد ہو گیا، ختم ہو گیا، خراب ہو گیا۔ اتنا بڑا قومی منصوبہ، کیا وجہ ہے کہ اس کو ادھورا چھوڑ کے خراب کر دیا گیا؟ اور کیا یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کے لیے تو فنڈ نہیں دیے گئے، لیکن آئی پی سی کی وزارت نے اپنی منسٹر کے حلقے میں بدین کے اندر 2 منصوبے منظور کر کے اس کے لیے فنڈ جاری کر دیے ہیں؟ کیا یہ درست ہے؟ میڈم فمیدہ مرزا پلیز۔ بہت شکریہ اسپیکر صاحب۔ اسپیکر صاحب، پہلے تو جو سوال تھا میں اس پہ بات کر لوں، پھر میں نارووال کا بھی بتا دیتی ہوں۔ اسپیکر صاحب، بڑا انفارچونیٹلی، اور مجھے اس لیے وہ ہے کیونکہ نقصان اصل میں اس ملک کے بچوں کا ہوتا ہے، اور آج تک اس ملک میں کوئی سپورٹس کا گورننس کا سٹرکچر ہے ہی نہیں۔ اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو کوئی ایک سسٹم ہے، کوئی ایک نظام ہے جس کے تحت کام ہوتا ہے۔ آخری سپورٹس پالیسی 2005 میں آئی، لیکن اس پہ بھی امپلیمنٹ نہیں کیا گیا، اور اس کے بعد 18ویں ترمیم آئی، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد سب جانتے ہیں کہ سپورٹس منسٹری ڈیوالو ہو گئی ود دا ریسورسز ٹو دا پروونسز۔ تو جب منسٹری وہاں گئی تو کوئی بہت بڑی ذمہ داری ایک صوبوں پہ بھی آ گئی تھی، پر کوئی کوآرڈینیشن کا میکنزم، کوئی اس کے بعد ایک نئی پالیسی ہوتی اور جس میں فیڈرل اور صوبے مل کے انڈر کوآپریٹو فیڈرلزم ایک سپورٹس پالیسی دیتے، جو کہ الحمدللہ ہماری سپورٹس پالیسی آج 2021 تیار ہے، ویٹنگ کے لیے گئی ہوئی ہے۔ جیسے ہی لیگل ڈپارٹمنٹ سے وہ ہوگا، اپروو ہوگا، اور میں چاہوں گی کہ یہاں پہ جب لوگ اٹھاتے ہیں، ممبرز ہمارے یہ اٹھاتے ہیں، تو مجھے خوشی بھی ہوتی ہے کیونکہ مجھے موقع ملتا ہے کہ میں وہ ایجوکیٹ کر سکوں، وہ اویئرنیس لا سکوں۔ کسی بھی اگر سپورٹس کے لیے اگر دنیا میں جو میکنزم ہے وہاں پہ نیشنل سپورٹس فیڈریشنز کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ آج یہ صورتحال ہے کہ جو کلبس لیول پہ اور ایسوسیشن لیول پہ، جہاں گراس روٹ لیول پہ سپورٹس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے۔ اسکولوں میں ہمارے وقتوں میں اسکول، کالج اور یہ بڑے اس میں کھیلے جاتے تھے۔ میں نے بار بار صوبوں کو لکھ کے بھیجا ہے کہ اسکولوں میں مینڈیٹری کریں، کیونکہ وہاں وہ جگہ ہوتی ہے، اگر آپ نے کوئی بچہ تیار کرنا ہے، کوئی اولمپئن تیار کرنا ہے، تو اس کے لیے جو دنیا کا طریقہ کار ہے کہ 10 سال کے بچے ہوں، 8 سال، 10 سال، 12 سال، اور اس عمر کے بچے ہوتے ہیں جہاں وہ اپنا پوٹینشیل دیکھتے ہیں، اور وہاں سے آپ حکومتیں ان کو اٹھاتی ہیں اور ان کی پھر فردر فیڈریشنز اینڈ پروونشل گورنمنٹ کو مل کے ان کی ٹریننگ کرنی پڑے گی۔ تو اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کوئی انفراسٹرکچر بھی نہیں ہے۔ اگر گراؤنڈ لیول پہ اگر صوبوں کے پاس گیا تو بہت ضروری تھا کہ ایک وہاں پہ ہر ڈسٹرکٹ پہ، بلکہ تحصیل لیول پہ، جو کہ آج ہو رہا ہے کہ ہر تحصیل لیول پہ ہم چاہ رہے ہیں کہ پلے گراؤنڈز بنائے جائیں جہاں اتنا ایکسٹریمزم ہو، جہاں یوتھ بلج ہے، اور ایکسٹریمزم کو کاؤنٹر کرنا ہے، آپ نے ڈرگز کو کاؤنٹر کرنا ہے، آپ نے الٹریسی کا جو حال ہے کہ مایوسی ہے، نا امیدی ہے، اس کے لیے سپورٹس ایک لو ہینگنگ فروٹ ہے۔
جس میں صوبائی حکومتوں کو اپنی ذمہ داری اٹھانی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ کلبز اینڈ ایسوسیشن کے لیے فیڈریشنز کے لیول پہ. اس کے بعد پاکستان اولمپک ایسوسیشن کا ایک رول ہے جی. وہ جو ہر جھوٹی فیڈریشن جو ان کو ووٹ دے اس کو فیڈریشن مان لیتے ہیں, تسلیم کر لیتے ہیں, اور جو بھی ان کو ووٹ نہ دے تو جینوئن فیڈریشنز کو بھی وہ سسپینڈ کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے ایتھلیٹ, ہمارے بچے بہت بری طرح افیکٹ ہوتے ہیں. کیونکہ جب تک جینوئن فیڈریشنز نہیں ہوں گی, جب تک کہ اولمپک ایسوسیشن اپنے ڈومین میں رہ کے کام نہیں کرے گا, اسکول اور اس تک ریوائیو نہیں کیا جائے گا, صوبائی حکومتیں, لوکل گورنمنٹس اپنا رول ادا نہیں کریں گی, تو جو گراس روٹ لیول سے ہم ایک سپورٹس کلچر بنانا چاہتے ہیں وہ ہونا مشکل ہوگا. بٹ انشاءاللہ میری سپورٹس پالیسی تیار ہے جو میں فلور پہ یہاں بھی شیئر کروں گی, اور اس کے لیے میں ممبرز کو بھی دعوت دیتی ہوں کہ آپ کا کوئی انپٹ ہو اس کے لحاظ سے تو ضرور کیجیے. اب بات کی احسن اقبال صاحب نے. دیکھیے یہ پروجیکٹ ایک تو آپ کو پتا ہے کہ نیب کا ریفرنس ہے, یقیناً اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو وہ ایک اپنی جگہ ہے, لیکن ایک پروجیکٹ ہے جو پہلے صوبوں سے شروع ہوتا ہے, پروونشل پروجیکٹ ہوتا ہے, اس کے بعد وہ فیڈرل بن جاتا ہے, اس کے بعد سی سی آئی کا فیصلہ ہے. سی سی آئی کا فیصلہ تھا کہ یہ دوبارہ صوبوں کے پاس جائے. یہ بات جو ابھی جہاں ریفرنس کی جتنی مجھے سمجھ ہے یا جتنی میری نالج میں ہے وہ یہ ہے کہ بٹوین جب سی سی آئی کا ایک فیصلہ تھا کہ ڈیوالو کر دیا گیا تھا تو اس کو دوبارہ فیڈرل لیول پہ شفٹ کیسے ہوا. بہرحال میں اس میں اس لیے باریکیوں میں نہیں جانا چاہتی ہوں کیونکہ میری نظر میں تو جو بھی پروجیکٹ ہو اس پہ کام ہونا چاہیے اور مکمل. اب انہوں نے بات کی آئی پی سی, مجھے بڑی افسوس بھی ہوتا ہے کہ آپ تو اربوں روپے کا پروجیکٹ جو کہ سی سی آئی کے فیصلے کے خلاف ورزی میں آپ جا کے ایک بارڈر نارووال میں بنائیے, ضرور بنائیے. میں نے اس کیا تو آپ کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ایک پسماندہ علاقے میں کوئی 20 کروڑ کا اگر پروجیکٹ, میں 3 ارب کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں نے اگر ان کا حق ہے جہاں پسماندگی ہے, لیس ڈیولپڈ ایریاز ہیں, اگر وہاں پہ اتنی بڑی آبادی ہے, لیس ڈیولپڈ ایریا ہے جہاں ان کا رائٹ بنتا ہے, کیا ان کا حق نہیں ہے؟ کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ میری سمجھ نہیں آتا کہ بار بار آپ یہ اٹھاتے ہیں, کبھی اسٹینڈنگ کمیٹی میں کبھی کہاں, اور صرف اناؤنس ہوا ہے. ان کا حق بنتا ہے, پسماندہ علاقہ ہے, اگر ان کے لیے کامرشل سپورٹ فیسلٹی بنتی ہے تو آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. آپ کو کہنا چاہیے کہ اگر ہر اس پسماندہ علاقے میں جا کے آپ دیجئے, اسکیمیں دیجئے. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ ایس آئی ڈی سی ایل کے اندر 6-7 ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ وہ گئے ہیں, جو کہ ایک سندھ کا پیکیج تھا, اس کے لحاظ سے گھوٹکی میں گیا ہے, تھر پارکر میں بھی گیا ہے, سانگڑ میں بھی گیا ہے, ٹنڈو محمد خان میں بھی گیا, یہ پروجیکٹس گئے ہیں. تو جب یہ آئسولیشن میں بات کرتے ہیں, میں نے کبھی ان کے لیے یہ بات نہیں کی کہ یہ نارووال کیوں لے گئے, اربوں روپے کا تھا. آپ کو اس وقت خیال نہیں آیا اس حکومت میں کہ آپ بھی سندھ کو کوئی پروجیکٹ دیتے, آپ سندھ کے پسماندہ علاقوں میں کوئی پروجیکٹ دیتے. اور اسپیکر صاحب میری آپ سے بھی درخواست ہے کہ اس ہاؤس کو رولز کے تحت, اس لیے کہ کوسچن آور کا مطلب ہوتا ہے جب سوال کیا جائے تو اسپیسیفک سوال کیا جائے, اور تقریر آپ جھاڑ کے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی فلانی جگہ آئی پی سی منسٹر لے گئی, میرا حق ہے, میرے صوبے کا میرے کا حق ہے, کیوں میں سندھ کے اندر 6 ڈسٹرکٹس کو میں پروجیکٹس نہیں دوں, اور پی ایس ٹی پی میں بہت سے دوسرے پروجیکٹس آئے ہیں. تھینک یو. 15 منٹ کے لیے وقفہ کرتے ہیں نماز مغرب کے لیے, 15-15 منٹ.